اسرائیل نے ایران پر نئے حملے کیے ہیں۔ تہران میں 50 جنگی جہازوں سے بمباری کی گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔ شاہران میں تیل اور گیس کے ذخائر پر بھی حملے کیے گئے۔ مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب میزائل حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے ایئرپورٹ پر ری فیولنگ طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ جمعے سے جاری اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ عسکری قیادت اور جوہری سائنسدانوں سمیت 215 ایرانی شہید اور 650 زخمی ہو چکے ہیں۔ تہران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 50 جہازوں کے ذریعے 170 ایرانی ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ تہران میں پاسداران انقلاب اور ایرانی دفاعی نظام سے منسلک اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران کے وسطی علاقے میں ایرانی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی، جبکہ تہران کی شاہراہ الفانی اور ولی عصر میدان کے قریب علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ بے لگام اسرائیل نے ایران کے تیل اور گیس کے ذخائر پر حملے کیے۔ صہیونی فوج نے اصفہان میں جوہری سائٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یورینیم کی پیداوار اور افزودگی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تہران میں شاہران آئل ڈپو، فجر جام گیس فیلڈ اور دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کہلائی جانے والی جنوبی فارس فیلڈ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام نے تصدیق کی کہ اسرائیلی حملے کے بعد مغربی تہران میں واقع شاہران آئل ڈپو میں آگ بھڑک اٹھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ارمیا بیس پر فضائی حملہ کیا، جس میں پاسداران انقلاب کے 4 ارکان شہید ہو گئے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی طیارے تہران کی فضاؤں میں آزادانہ پرواز کر رہے ہیں۔ تہران میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایرانی حکومت نے مزید اسرائیلی حملوں کے پیش نظر مساجد اور میٹرو اسٹیشنز کو حملوں کے دوران محفوظ پناہ گاہیں قرار دے دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی صورت میں شہری مساجد اور میٹرو اسٹیشن میں پناہ لے سکتے ہیں۔